دفاع اس کا پوشیدہ ہے اور فائدے بے شمار ہیں. تمام امراض ظاہری اور باطنی پر یہ تصرف رکھتی ہے اور اس سے دور کیے جا سکتے ہیں. وہ فا جو اس کی ہے تو صوفیہ کا قول ہے اس کا تعلق حضرت بی بی فاطمہ کی روحانیت سے ہے، اور جو اس فا کے راز کو سمجھ لیتا ہے اس کو فقیری حاصل ہو جاتی ہے، اور فقیری اس کو ایسی حاصل ہوتی ہے کہ وہ دونوں عالم سے مستغنی ہوتا ہے. حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے، جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل. حیا علی خیر العمل. اور جو ہے سورہ فاتحہ کے متعلق بھی بتائیے، اور ام الفا کی کیا حقیقت ہے؟ سورہ فاتحہ جو ہے یہ 2 دفعہ نازل کی گئی ہے. اہل تفاسیر اور صوفیہ کا قول ہے کہ جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ اس کی با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور جو کچھ اس کے نقطے میں ہے مولا کائنات فرماتے ہیں وہ میں ہوں. اب سورہ فاتحہ اس کی بڑی فضیلت ہے. اکثر اولیاء کاملین اور بڑے بڑے بزرگان دین، بالخصوص حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باعث بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ میں 30 برس تک سخت ریاضتیں کرتا رہا، جس میں بڑی بڑی ریاضتیں کری ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت ریاضتیں کری، جس میں دعائے کرشیہ ہے، دعائے برہتی ہے، دعائے سیفی. آپ فرماتے ہیں میں نے بہت کچھ پڑھا لیکن مقصود کو ہاں نہیں پہنچا میں اپنی. تو میں بڑا پریشان تھا کہ امام موسیٰ رضا کچھ میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اپنی حالت بیان فرمائی. امام موسیٰ رضا نے آپ سے فرمایا کہ بایزید قسم رب کعبہ کی، تم اپنے مقصود کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک ہماری اجازت سے سورہ فاتحہ کی دعوت نہ دے لو. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر امام کے قدموں میں رکھ دیا اور میں نے عرض کی کہ یا امام مجھے تلقین فرمائیں. تو امام نے مجھے سورہ فاتحہ تعلیم فرمائی اور فرمایا جاؤ اس کی دعوت دو 40 دن کی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی 40 دن کی دعوت دی. اب وہ ایک پوری ترتیب ہے، وہ ایک الگ بات ہے. میں نے دعوت دی اس کی تو 39ویں روز تمام عالم علمی مجھ پر منکشف ہو گیا.
اور چاروں فرشتوں کی میں نے زیارت کری اور وہ مجھ سے ملاقات کر کے گئے، اور اس کی روحانیت میرے لیے مسخر ہو گئی۔ جب میں 40 دن پورے کر لیے میں نے، تو میں 41ویں دن امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا، تو آپ امام نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ باعزت تم مقصود کو پہنچ چکے ہو، سبحان اللہ۔ اور جاؤ ہم تمہیں اس کی اجازت دیتے ہیں، مگر اس کو نااہل سے پوشیدہ رکھنا، اور جس کو اہل پاؤ تلقین فرمانا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا امام کی اجازت سے اور اس کی برکت سے ملا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو تقریباً بزرگوں نے جو ہے وہ اپنے ورد میں شامل کیا، اور بالخصوص اہل چشت نے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات سے تھی یہ۔ آپ وصل میم کے ساتھ ہر فجر کی نماز کے بعد سنت اور فرضوں کے درمیان روزانہ کا آپ کا معمول تھا اس کو پڑھنا 41 مرتبہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں مغرب سے مشرق اور شمال سے جنوب تک مشہور ہو جاؤں، تو اس ماہ مودود حضرت مودود چشتی رحمت اللہ علیہ جو آپ کے دادا پیروں میں ہوتے تھے کہ اس میں گرامی ہے، یہ 99 اسماء ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں جو 41 مرتبہ اس کو اور 41 مرتبہ 59 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھے گا، اور یہ فجر میں سنت و فرضوں کے درمیان پڑھا جائے گا، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مشرق سے مغرب تک مشہور ہو جائے گا اور تسخیر خلائق ہوگی، لوگ اس سے مسخر ہوں گے، اور بادشاہ سے فقیر اور فقیر سے بادشاہ تک اس کے گرویدہ ہوں گے۔ اہل چشت کے معمولات سے۔ اب رہ گئی ام الفا۔ وہ کہتے ہیں بزرگان اکرام اور اہل تفاسیر کا قول ہے کہ اس سورہ فاتحہ میں فا نہیں ہے کہیں بھی، فا اس کا پوشیدہ ہے، اور فائدے بے شمار ہیں، تمام امراض ظاہری اور باطنی پر یہ تصرف رکھتی ہے اور اس سے دور کیے جا سکتے ہیں۔ وہ فا جو اس کی ہے تو صوفیہ کا قول ہے اس کا تعلق حضرت بی بی فاطمہ کی روحانیت سے ہے، سبحان اللہ۔ اور جو اس فا کے راز کو سمجھ لیتا ہے اس کو فقیری حاصل ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور فقیری اس کو ایسی حاصل ہوتی ہے کہ وہ دونوں عالم سے مستغنی ہوتا ہے۔ ہفت اقلیم اس کے تحت آتی ہیں، ہر اقلیم پر ایک کلندر بادشاہ ہے، اس کا تصرف ہے، 7 کلندر ہیں وہ، اور وہ 7 کلندر اس کے تصرف میں آتے ہیں۔ سات ستارے ہیں، ہر اقلیم کا ایک ستارہ ہے، تمام ستاروں کی تسخیر اس سے کی جا سکتی ہے،
اور اسی سے ہوتی ہے. جو اس کے راز کو پا لیتا ہے وہ سلطنت روحانیت پر بادشاہت کرتا ہے. اس میں بڑا کمال ہے. اب چونکہ مسلمان جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف نماز میں پڑھ لیا کافی ہے. ہم نے اس کو اگر اس کو سمجھیں اور اس کو لازم پکڑ لیں اس کے ورد کو، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہر طرح کی محتاجگی کو دور کر دیتا ہے اور بندے اس سے ہدایت پاتے ہیں. اس میں کمال یہ ہے کہ صراط مستقیم ہے. اچھا اگر دیکھا جائے تو راہ راست کیا ہے؟ گویا راہ راست جو ہے نا وہ برائی کو نیکی کے ساتھ ختم کر دینے کا نام ہے. تو جس نے اس کو پایا اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور جس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی گویا اس سے برائیاں دور ہو گئی، وہ ہدایت پر آ گیا. اللہ تعالیٰ جس کو یہ ہدایت دے دے کہ وہ اپنی برائیوں کو اپنی نیکیوں سے ختم کرے، اور اپنے برے اعمال کو اپنے سعد اعمال میں تبدیل کر لے، تو گویا انہوں نے سلوک پا لیا. تو یہ جو صورت ہے یہ بڑی کمال صورت ہے اس معاملے میں، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. فیض کا دریا شاعر ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شاعر ہی تو ہے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا، خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ شعارف آپ ہی تو ہے. فیض کا دریا شعارف